وزیر دفاع یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے 3-4 ملکوں کا کمیشن بنا لیں، جس میں امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، ترکیہ ہو یا ایران، کوئی بھی ملک تحقیقات کا آغاز کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، جس پر آپ کو یقین ہو یا جسے آپ سمجھتے ہو کہ وہ ایک نیوٹرل پارٹی ہے۔ تو چلیں جی اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈ ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ وقار صاحب آپ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم آرمی چیف جس طرح پہنچے اور جس طرح انہوں نے جوانوں سے خطاب کیا، وہاں پر جو انہوں نے میسج کنوے کیا، کتنا امپورٹنٹ میسج ہے، یقیناً اس موقع پر بڑی اس کی سگنیفیکینس ہے، کیا کہیے گا آپ؟ جی بالکل، اس میں ایک تو یہ اسٹرائک کور کا دورہ تھا، اور اسٹرائک کور تھوڑا سمجھا رہے ہیں عوام کے لیے کہ یہ وہ ہماری فورسز ہیں پاکستان کے پاس نمبر آف اسٹرائک کورز ان ڈفرنٹ زون میں، جن کا کام ہے کہ اکراس دا بارڈر یا LOC جا کے پھر دشمن کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور ایکسرسائز کا نام بھی بڑا مزدار ہے، ہیمر شیلڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہتھوڑا بھی تیار ہے اور شیلڈ بھی ڈھال بھی تیار ہے۔ تو اس میں آئی تھنک بھارت کے ساتھ کل بات ہو رہی تھی، میں 2-3 میڈیا پروگرام میں 4 دن سے جا رہا ہوں، اور گودی میڈیا سے بدتمیزی اور جھالت کا قطب مینار بنا ہوا ہے، اینڈ دے ہیو اے پرسپشن کہ پرابلی پاکستان ویکینڈ ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم تو 50 سال سے ویٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو دین آئی تھنک اسٹرائک فور ول موو۔ اور میں نے ان کو کہا جی کہ پھر ٹارگیٹس دیکھ لیں، پھر آکوپائڈ کشمیر بھی جائے گا اور آپ کا انڈین پنجاب بھی جائے گا آپ کے ہاتھ سے، تو ہمارے ساتھ پنگا رکھا۔ آئی تھنک بڑا اسٹرانگ میسج تھا، آپ نے دیکھا ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے 7 فارمیشن کمانڈرز تھے، اور بھارتی میڈیا کئی دنوں سے کہہ رہا تھا جی جنرل صاحب کدھر ہیں، میں نے کہا جی وہ وار رومز میں ہے اور نظر آئیں گے آپ کو، تو آئی تھنک کل وہ نظر آئے اور انہوں نے بڑا کلیئر میسج نہیں تو انہوں نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں نا، انہیں نظر کیا آئے گا، انہوں نے بین کر دیے ہیں، چینلز بین کر دیے ہیں، پاکستان کے میسج دیکھنا نہیں چاہتے، ویڈیوز دیکھنا نہیں چاہتے، تو یہ پھر انہیں نظر کیسے آئے گا؟ وہ سوال بھی بڑا ویئرڈ لگا مجھے تو ان کا۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں ابھی ایک تو ARY کو مبارکباد کہ آپ بھی ٹاپ لسٹ میں جن کو سب سے پہلے بین کیا گیا، اور ان کو بڑا چپتا ہے جب یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو گودی میڈیا کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ ابھی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھوڑی سی میں ہائی لائٹ کر دوں، جو آل دو سائٹ ویو لگے گا، لیکن وہ ہے انڈین پنجاب میں۔ انڈین پنجاب میں ابھی ایک ریلی چل رہی، سول سوسائٹی باہر آ گئی ہے۔ پہلے تو گربچن سنگھ پلو نے کال کی، چلو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ سے کال، ابھی وہاں پہ جو سمرجن سنگھ مان ہے اور ہرپال سنگھ بلیر، انہوں نے کال کیا 10 مئی کو، بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے اگینسٹ وار، اوپننگ دا بارڈر ود پاکستان، اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ابھی خالصتان ایز اے بفر اسٹیٹ چاہیے بٹوین چائنا، انڈیا اینڈ پاکستان، بیکاز مودی ہمیں جو ہے نیوکلیر ہولوکاسٹ میں دھکیل دے گا، اور دونوں پنجاب کے کروڑوں لوگ جو ہے مارے جائیں گے بیکاز آف مودی، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے بلکہ ایک اور سجیشن دیا مودی کو کہ ابھی جنگ جو ہے اپنی اسٹیٹ میں لے جاؤ، گجرات اور راجستھان میں جا کے لڑو۔ تو آئی تھنک اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ بھارتی پنجاب میں پہلی دفعہ بال چوکنگ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں، انڈین آکوپائڈ پنجاب کا نام ابھی آنا شروع ہو گیا، پہلے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے تھے۔ تو یہ جی مودی کا ٹوٹل کیا دھرا ہے، اس کی پالیسیوں کا سکھ جو ہے ٹوٹلی وقار صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا سر، بھارت کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہوا، میڈیا پروپیگنڈا نہیں ہم نے چلنے دیا، جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں ہم نے ہونے دیا، اس کے بعد شواہد ہم نے فراہم کیے، کل ہم نے دیکھا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سامنے آیا جو کہ لیک ہوا ٹیلی گرام پہ، اور اس کے اندر را کی شمولیت جو تھی وہ سارے پروپیگنڈا کے اندر وہ بھی سامنے آ گئی۔ کتنی بھارت، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اسٹینڈنگ الون، آل الون، جبکہ پاکستان کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہے، ترکی بھی کھڑا ہے، کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے سر یہ؟ آئی تھنک اس میں ہم خود ترکیہ میں ہی ہیں اس وقت، اور اتنا زیادہ سینٹیمنٹ ہے یہاں پہ، ہمارے ملٹری آفیسر صاحب کی گپ شپ ہوئی، سول سوسائٹی وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نیوی بھیج دیتے ہیں کراچی، میں نے کہا جی وی آر گڈ انف، انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑے گی۔ دوسرا ترکی کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں آل آؤٹ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو عالم اسلام کا نقصان ہے اور ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ جیسا چائنا کا آپ دیکھ لیں، آفیشلی بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے۔ مزے کی بات ہے ٹرمپ صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ بلکہ مؤثر ہوگی کے تھرو کہ یہ آپ بیٹھ کے بات کریں۔ میرے خیال میں جو پاکستان نے سجیشن دی، بیکاز پاکستان سچ پہ کھڑا ہے اور جھوٹ کے اگینسٹ بھارت کے اندر بہت بڑی ویو چل رہی ہے، ہیوج ویو، نہ صرف اپوزیشن، سول سوسائٹی، کشمیری ہو گئے، ساؤتھ انڈین ہیں، بنگال ہے، سوائے جو ان کی بھگوا بیلٹ ہے اس میں آپ کہہ لیں تھوڑی بہت سپورٹ ہے، بٹ بائی اینڈ لارج ابھی ان کے ملٹری اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس کیبلٹی نہیں ہے، لائک ایچ ایس پناگ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سکھ ہیں، کہ یہ آپ پاکستان کا کچھ کر سکے تو یہ ڈرامہ بند کریں۔ تو میرے خیال میں مودی صاحب کو ابھی امرناتھ یاترا کریں اس دفعہ، اور ادھر ایک امرناتھ کیو ہے وہاں جا کے آخری دن گزارے۔ اچھا وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے شوز میں جاتے ہیں، آپ نے کہا، اور وہاں پر پاکستان کو بھرپور طریقے سے آپ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں،
لیکن جب یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی ثبوت دیں تو وہاں جواب کیا ہوتا ہے ان کے پاس ثبوت کے بارے میں, ٹائم لائن کے بارے میں, اور جیسے کہ ٹیلی گرام کے بارے میں جو ساری چیزیں آئی 36 گھنٹے بعد بیانیہ بنانا تھا یہ کہا گیا تھا لیکن اس سے پہلے بنا دیا, پھر جس طریقے سے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, کیا جواب کیا آتا ہے وہاں سے؟ یہ دیکھیں گودی میڈیا کا اصل میں ڈائلما ہے بہت بڑا, اور آئی تھنک ایون میرے بعض دوستوں سے بات ترکی میں بہت زیادہ کرسائز کیا, کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھتے کیسے ہیں جا کے, میں نے کہا جی وہ بلاتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو, چاہے 40 منٹ میں 5 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں اس میں. تو اس میں گودی میڈیا کا جو جینیسس ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی جو کارپوریٹ انڈیا تھا امبانی اڈانی جو اسپیشلی گجراتی انہوں نے خرید لیا ہوا ہے. آئی تھنک 70 to 80% میڈیا کنٹرول میں ہے, اسٹیٹ کنٹرول ہے, یہ ہمیں کہتے ہیں اسٹیٹ کنٹرول ہے, وہاں پہ آپ آزادی سے بات نہیں کر سکتے. راہل گاندھی نے خود کہا جی کہ میری آواز نہیں سننے دیتے. تو آئی تھنک یہ آپ کہہ لیں کہ ایک لاجک ببل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور یہی گودی میڈیا جو ہے ابھی مودی کو ایک بند گلی میں دے گیا. تو آپ نے جب ہائپ کریٹ کی کہ ہم یہ کر دیں گے, وہاں بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسکرین سے نکل کے آپ کی بوٹیاں نوچ لیں. تو میں نے کہا یار ہے وہ ہارٹ کی بڑی آپ کی عبادی ہے, تو مطلب چڑیا جتنا آپ کا دل ہے. تو یہ آئی تھنک ان کی مجبوری ہے. ان کے جو اینالسٹ ہیں دے آر ہائیلی پیڈ, اس میں اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سینئر لیفٹنٹ جنرل تک میں نے دیکھے ہیں, لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں. تو میرے خیال میں لا علاج ہے گودی میڈیا سر. لیکن اس دفعہ ہم جوابی کارروائی پاکستان سے بھی ہوئی ہے. ہمارے تجزیہ کاروں نے, ہمارے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز نے خاص طور پر جس طریقے سے جواب دیا, میڈیا چینل جس طریقے سے جواب دیا, ہم ایئر وائی نیوز کی اگر بات کریں ایک چیز پہ ایک جھوٹ سے ہم نے پردہ چاک کیا تو جوابی کارروائی یہاں سے بھی بھرپور گئی. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اپنے اخلاقیات کو, اپنی قدروں کو دیکھتے ہوئے بھرپور جواب دیا ان کو. آئی تھنک اس میں آئی وڈ سے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی آر وائی نے آئی وڈ سے جہاد کا کام کیا, اور یہ انفارمیشن وار میں یہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مذاق کرتے تھے, یہ ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر انفارمیشن وار از ون آف دا میجر ٹول, ایکچولی کہتے ہیں دا ٹول ہے لڑائی جب بھی ہوگی. ابھی اس میں آئی تھنک سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے, بلکہ لوگ مذاق کریں مودی کا کہ تمہیں ایک میم بنا دی ہے پاکستانیوں نے, اور پاکستان کی میمز ابھی پوری دنیا میں, انڈیا بڑا محظوظ ہو رہا ہے. ہم جو لوگ ہیں کیونکہ یہ آپ نے اتنی بڑک ماری ہے, وہ دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی, اور ان کو فرسٹریشن بھی ہے کہ یار یہ بڑی چل عوام ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ادھر ہم نے تو جنگ کی تھیٹی, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ادھر مسلح افواج ہماری عوام تیار ہے. اور مزے کی بات ہے جتنی ریڈینس ہے, ابھی آپ کوئی سروے کرا رہے ہیں 99% پاکستانی روٹ سے یہ جی ٹھیک ہے. حالانکہ جنگ کا نقصان تو ان طرف ہوگا, لیکن ہم انشاءاللہ حق پہ کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول رہا, اور اس میں بھارت نے ابھی یہ چیز پرمیٹ کر گئی ہے, اور میرے خیال میں یہ مودی کے لیے ڈاؤن فال کا باعث بنے گا. اس نے سمجھا تھا کہ آگے اس کے فردر 5 ایئرز ملیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بڑا تیزی سے ڈکلائن ہوگا, اور عوام جو شاید مودی کو اٹھا کے پر ابھی کالز آ رہی ہیں کہ آپ ریزائن کریں, اسپیشلی جو بارڈر لائن اسٹیٹس ہیں, پنجاب ہو گیا, ہریانہ ہو گیا, ہماچل ہو گیا, اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا تو ویسے بھی ان کی بات نہیں سن رہے, دے آر ڈفرنٹ پیپل. نارتھ ایسٹ ہے, بنگال ہے. تو میرے خیال میں مودی صاحب اپنے جال میں پھنس گئے, اور نکلنے کے لیے ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے جو میرا پاکستان نہیں دے گا. بالکل نہیں دے گا. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ, اور انہوں نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی ان کا جو میڈیا ہے نا, ایکچولی اس نے مودی سرکار کو پھنسا دیا ہے. اتنے بھڑکے انہوں نے ماری ہیں, اتنی جنگی بیانیاں انہوں نے بنایا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کرے کیا.